گرامینا کی مرچ رگے باہر خوشبو اڑا اڑا کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال موصول ہوا ہے کہ مسجد میں ایک مرتبہ جماعت ہونے کے بعد دوسری جماعت کرانا یہ کیسا ہے؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ جس مسجد میں امام و مؤذن متعین ہوں، اوقات بھی متعین ہوں اور وہاں نماز پنجگانہ کا منظم طریقے سے اہتمام ہو، تو ایسی مسجد میں ایک مرتبہ اذان و اقامت کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز ادا کر لینے کے بعد دوبارہ نماز کے لیے جماعت کرانا مکروہ تحریمی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسری جماعت کرنے سے لوگوں کے دلوں سے پہلی جماعت کی اہمیت و عظمت ختم ہو جائے گی اور پہلی جماعت کے افراد بھی کم ہو جائیں گے، اور شریعت کا جو مقصد ہے کہ لوگ کثیر تعداد میں جمع ہو کر کے اللہ کی عبادت کرے یا نماز پڑھے، تو وہ مقصد بھی فوت ہو جائے گا اور کثرت کے بجائے تفریق لازم آئے گی۔ اور یہ بھی خرابی ہے کہ اگر اجازت دی جائے دوسری جماعت کی تو لوگ سستی کی وجہ سے یہ سوچیں گے کہ چلو دوسری جماعت میں شریک ہو جائیں گے یا خود ہی دوسری جماعت کر لیں گے جا کر، اور یہ سستی اتنی بڑھ جائے گی کہ پھر تیسری اور چوتھی جماعت کی بھی نوبت آ جائے گی، اور جو اصل جماعت ہے پہلی جماعت وہ ختم ہو جائے گی اور اس کے اندر بالکل تفریق ہو جائے گی۔ اس لیے جماعت ثانیہ کرنا یہ مکروہ ہے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے دو فریقوں کے درمیان صلح کے لیے تشریف لے گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ مسجد میں جماعت ہو چکی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے اور گھر والوں کو جمع کر کے جماعت سے نماز ادا فرمائی، جبکہ مسجد میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا ملنا مشکل نہیں تھا، انہیں جمع کر کے دوسری جماعت کرائی جا سکتی تھی، لیکن حضور نے دوسری جماعت نہیں کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر مسجد میں جماعت ثانیہ بلا کراہت تحریمی جائز ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان جواز کے لیے صحابہ کرام کو جمع کر کے مسجد میں دوسری جماعت ادا فرماتے، لیکن حضور نے ایسا نہیں کیا۔ اور بعض صحابہ جو جماعت ہونے کے بعد مسجد میں آتے وہ بھی مسجد کے اندر تنہا نماز پڑھا کرتے تھے، جماعت نہیں کیا کرتے تھے، لہٰذا جماعت ثانیہ کرنا یہ مکروہ ہے۔ البتہ جو ایسی مساجد ہوں جو راستے پر بنی ہو اور ان کے لیے امام مقرر نہ ہو، کوئی اوقات کی پابندی نہ ہو، جہاں مسافر آ کر اپنی جماعت کراتے ہوں، تو اس قسم کی مسجد میں دوسری جماعت کرنے کی اجازت ہے کہ وہاں مسافر آئیں اور اپنی جماعت کر کے چلے جائیں۔ وہاں پر ایک جماعت کے علاوہ دیگر جماعتیں کرانا یہ جائز اور درست ہے۔ ایک دوسرا سوال معلوم کیا گیا ہے کہ فجر کی نماز میں سورج نکلنے کا اعلان کرنا یہ کیسا ہے؟ تو یاد رہے اس طرح کا اعلان کرنا دور نبوت، دور صحابہ اور ائمہ مجتہدین سے ثابت نہیں ہے، حالانکہ وہ زمانہ ایسا زمانہ تھا کہ اس میں ہمارے زمانے کی طرح گھڑی گھنٹوں کا رواج نہیں تھا، اس اعلان کی زیادہ ضرورت تھی، لیکن پھر بھی ان کے زمانے میں اس اعلان کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، لہٰذا اس اعلان کو ترک کرنا چاہیے اور اس اعلان کو کرنے کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے۔ آج کل مساجد میں اس طرح اعلان کرنا ایک رسم بن چکا ہے، اس کو ختم کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک غیر لازم چیز کو لازم سمجھا جا رہا ہے، لہٰذا یہ ختم ہونا چاہیے۔ اور مکروہ وقت کا اعلان کرنے میں یہ بھی اندیشہ پایا جاتا ہے کہ جو عام آدمی اس وقت نماز پڑھنے کو تیار تھے وہ مکروہ وقت کا اعلان سن کر دوسرے کاموں میں مشغول ہو جائیں گے اور فرض کو بالکل ہی ترک کر دیں گے،
جیسا کہ بعض جگہ دیکھنے میں بھی آتا ہے کہ جب اعلان ہوتا ہے تو لوگ یا تو مساجد سے چلے جاتے ہیں یا نماز کو بالکل ہی ترک کر دیتے ہیں، حالانکہ کسی بھی طرح نماز کا پڑھ لینا یہ نہ پڑھنے سے بہتر ہے، اس لیے کہ بعض علماء کے نزدیک اس وقت بھی نماز ہو جاتی ہے، اگرچہ احناف کے نزدیک نہیں ہوتی ولیکن دیگر بعض علماء کے نزدیک ہو جاتی ہے۔ چنانچہ شمس الائمہ حلوانی سے معلوم کیا گیا کہ کچھ لوگ جو سستی کرتے ہوں ان کی عادت سورج طلوع ہونے کے وقت نماز پڑھنے کی ہو، کیا انہیں نماز سے روکا جائے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، کیونکہ اگر انہیں روک دیا گیا تو بعد میں وہ نماز ہی نہیں پڑھیں گے۔ اس بنا پر اس اعلان کی رسم کو ختم کرنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ اور بعض حضرات یہ کہہ دیتے ہیں کہ گھروں میں خواتین کے لیے یہ اعلان مددگار ہوتا ہے، تو یاد رکھیے یہ خواتین کی کوتاہی اور دین سے لاپرواہی کی دلیل ہے، اس لیے کہ صحابہ اور سلف صالحین کے زمانے میں جب گھڑی گھنٹوں کا رواج نہ تھا اور اس اعلان کی زیادہ ضرورت تھی، اس اعلان کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، تو کیا اس زمانے میں عورتیں نماز نہیں پڑھا کرتی تھیں؟ یا اس زمانے میں عورتیں موجود نہیں تھیں؟ ضرور تھیں، ولیکن وہ نماز کا اہتمام کیا کرتے تھے ان کے اوقات کے اہتمام کے ساتھ۔ اور آج تو وقت کا اندازہ لگانے والے بہت سارے اسباب موجود ہیں، گھڑیاں ہیں، موبائل ہیں، جنتریاں ہیں، بآسانی وقت کا پتہ لگ سکتا ہے، تو ان کے ذریعے سے نماز کے اوقات کا پتہ لگا کر کے نماز کو صحیح اوقات کے اندر ادا کیا جائے۔ پھر بھی اگر عورتوں کو کوئی دقت ہوتی ہو، کوئی پریشانی ہوتی ہو، تو گھر کے مردوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نماز کے اوقات کا خیال کر کے عورتوں کو نماز کا پابند بنائیں، ولیکن اس اعلان کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس اعلان کو نہ کیا جائے۔ واللہ تعالی اعلم و علمہ اتم و احکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔